بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 377 چل رہی تھی۔ ممبر جب بنا اس کے متعلق حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ تفصیل بیان فرمائی اس کا بیان ہو رہا تھا۔ بات یہاں پر پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ممبر اقدس بنا تو آپ اس پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے تکبیر لگائی اور رکوع فرمایا، تو صحابہ کرام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے لگے، اور پھر اس کے بعد جب سجدہ کرنے کی باری آئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور پیچھے ہٹے اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، اور اتنا ہی پیچھے ہٹے ہوں گے یقیناً کہ جتنے پہ آپ اتنی جگہ بن جائے کہ آپ سجدہ کر لیں، اور اس کا اندازہ 2 قدم ہے کہ اگر 2 قدم انسان پیچھے ہٹ جائے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا تو آرام سے سجدے کی جگہ بن سکتی ہے۔ اس لیے فقہاء حناف کہتے ہیں کہ اگر کچھ 3 قدم اٹھا کے چل لے گا، یعنی 3 قدم لگاتار چلے گا، تو یہ ایک عمل کثیر ہے۔ حالت نماز میں 3 قدم لگاتار اٹھانے سے نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ 2 قدم تک چلنا صحیح ہے کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں چلے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت یہ آگے آئے گی روایت انشاءاللہ کتاب الصلح میں، تو خاص طور پہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی 2 گروپ میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور پیچھے نماز کا وقت تنگ ہو گیا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ نماز پڑھا دیں کیونکہ سرکار تو ہے نہیں، تو پھر آپ کھڑے ہو گئے مصلی پہ، اتنے میں سرکار تشریف لے آئے۔ جب آ گئے تو سرکار صحابہ کے آگے سے تشریف لائے، وہاں تک مصلی تک آ گئے، اور آپ نے اشارہ کیا ان کو کہ وہ پڑھا دیں نماز، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور سرکار آگے آ کے نماز آپ نے پڑھانا شروع فرمائی۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ 1-2 قدم پیچھے ہٹ جانا یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، تو فقہاء حناف نے 1 یا 2 قدم کا استثناء فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی لگاتار 3 قدم چل لے گا تو اس سے نماز فاسد ہوگی۔ لہٰذا اگر بالفرض کوئی صف بنائی ہے لوگوں نے اور اگلی صف میں جگہ باقی ہے، لیکن لوگ پچھلی صف بھی قائم کر لیتے ہیں جلدی جلدی میں اور تکبیر لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب آپ دیر سے آئے، آپ نے دیکھا کہ اگلی صف میں آپ نے بھی تکبیر لگا لی اور پھر نظر پڑی ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے، یا پھر کسی کو وضو ٹوٹ گیا اور وہ اگلی صف سے ہٹ گیا، جگہ خالی ہو گئی، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حالت نماز میں ہی 2 قدم لمبے لمبے اٹھائیں تو اگلی صف میں آرام سے پہنچا جا سکتا ہے، تو نماز میں چلتے ہوئے آگے تک پہنچ جائے، نماز فاسد نہیں ہوگی، ٹوٹے گی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر کے بتائی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ ممبر کی طرف لوٹ گئے، اب آگے چلے، پھر ممبر پہ چڑھ گئے آپ، اور پھر آپ نے قرات فرمائی، رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا، پھر الٹے پیر واپس مڑے حتیٰ کہ آپ نے زمین پر سجدہ کیا، بس یہی آپ کا طریقہ تھا۔ یعنی اس سے ظاہر ہوا کہ امام کے لیے خصوصاً جو تعلیم دے رہا ہو، لوگ ابھی سیکھنے والے ہوں، ان کے لیے اس طرح دکھانے کے لیے عمل کرنا، ان کو سکھانے کے لیے عمل کرنا، اب بظاہر اگر یہ کہا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس لیے بلند جگہ پہ پڑھ رہے تھے تاکہ صحابہ دیکھ کر سیکھیں، تو یقینی سی بات ہے کہ دکھانا ملحوظ تو ہوا، لیکن یہ دکھانا تعلیم کی غرض سے تھا، سکھانے کی غرض سے تھا، لہذا معلوم ہوا کہ ہمیشہ اپنے عمل کو ظاہر کرنا کوئی برا نہیں ہوتا، ہمیشہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، بشرطے کہ تعلیم ملحوظ ہو، بشرطے کہ ترغیب دینا ملحوظ ہو، بشرطے کہ کسی کو اچھائی کی طرف بلانے کا لحاظ رکھا جائے، تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔